حضرت علی بن الحسین، حضرت علی بن حسین امام زین العابدین، حضرت علی بن حسین کا فرمان ہے ہڈیوں کو صاف نہ کیا کرو، اس میں جنوں کا حصہ ہے، اگر صاف کر ڈالو گے تو وہ اس سے زیادہ قیمتی چیزیں تمہارے گھر سے لے جائیں گے۔ آپ کو علم ہے کہ یہ عمل میں نے پہلے بتایا ہوا ہے، اور اس عمل کی ہمیں تائید مل رہی ہے۔ اس عمل کی تائید مل رہی۔ حضرت علی بن حسین یعنی امام زین العابدین کا نام علی تھا، حسین امام حسین کے بیٹے تھے۔ ان کا فرمان ہے، کیا فرمان ہے؟ کیا فرمان ہے کہ ہڈیوں کو صاف نہ کیا کرو۔ غور سے سمجھے، ہڈیوں کو صاف نہ کیا کرو، اس میں جنوں کا حصہ رہنے دیا کرو، اگر تم نے صاف کر لیا تو اس سے زیادہ قیمتی چیزیں تمہارے گھر سے لے جائیں گے۔ میں اس کی وضاحت کروں گا، ذرا غور سے سنیے گا۔ ہر حکم کسی مقام کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ بیت الخلاء میں بیٹھے ہوں اور آپ پانی کا کہیں تو آپ کو پانی گلاس میں نہیں دیا جائے گا، لوٹے میں دیا جائے گا۔ آپ غسل خانے میں بیٹھے اور آپ پانی مانگیں تو آپ کو بالٹی میں دیا جائے گا۔ آپ دسترخوان میں بیٹھے ہیں پانی مانگیں تو آپ کو کٹورے گلاس میں دیا جائے گا۔ حکم جگہ کے بیٹھنے سے، جگہ کے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے، اسے کہتے ہیں حال کا امر، حکم بدل جاتا ہے۔ ایک اور روایت سن لیں، پھر آپ کو یہ فرمان سمجھ آئے گا کہ آل رسول نے ہمارے لیے زندگی کے جینے اور مرنے کے کیا سبق دیے ہمیں، اور آل رسول کی زندگی میں کیا خیریں اور برکتیں موجود ہیں۔ ایک اور سبق سن لیں۔ فرمایا کہ اگر تم جنگل میں جاؤ، جنگل میں جاؤ، دسترخوان بچھاؤ، اور اگر زمین پہ تمہاری ران گر جائے تو بھی نہ اٹھانا، ٹکڑے تو ٹکڑے، ذرے تو ذرے، اگر بکری کی گران بھی گر جائے تو نہ اٹھانا، کہ وہ اس جگہ رہنے والوں کا حق ہے، حصہ ہے۔ اب یہ جو حکم ہے، یہ جو حکم ہے، یہ سفر کے لیے، جنگل کے لیے، بیاباں کے لیے، ویرانے کے لیے جب گوشت کھاؤ اس کو سارا نہ نوچو، اس میں سے کچھ حصہ چھوڑ دو، اور اگر تم نے وہ حصہ نہ چھوڑا، وہ حصہ نہ چھوڑا تو جنات اس سے زیادہ قیمتی چیزیں تمہارے گھروں سے لے جائیں گے۔ اب وہ روایت آپ کے سامنے آ گئی کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہڈیوں پہ اللہ پاک ایک مخصوص غذا لگاتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ ہڈیوں کو نہ پھینکو۔ ہمارے بڑے جو تھے، ہمارے اکابر، وہ آل رسول کی اس ادا کو بہت زیادہ احتیاط سے لے کر چلتے تھے۔ ہڈیوں کو ایک طرف پھینکتے تھے، صاف جگہ پہ رکھتے تھے۔ انہیں علم تھا کہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ اس پہ پھر سے غذا لگتی ہے، اور پھر سے اللہ پاک وہ غذا جنات کی غذا بناتے ہیں۔ انہیں علم تھا، اور اللہ کے حبیب کا فرمان سچا ہے اور بالکل سچا ہے کہ اس پہ غذا لگتی ہے۔ کیسے لگتی ہے، کس طرح لگتی ہے، اللہ کی باتیں اللہ ہی جانے۔ ہمیں تو حکم مان کے چلنا ہے، ہمیں تو حکم کی اتباع کرنی ہے، ہمیں تو حکم کی قدردانی لے کر چلنی ہے۔ اب جنگل کے لیے جو حکم ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہڈیوں کی حفاظت کرو، لیکن جنگل کے لیے حکم ہے کہ کچھ ہڈیوں پہ کچھ گوشت چھوڑ دو، اور اتنا چھوڑ دو کہ اگر ران بھی ہے تو اس کو بھی وہیں چھوڑ دو، وہاں کی مخلوق کے لیے کچھ حصہ چھوڑ دو۔ اب جب سے میں نے یہ عمل بتایا ہے آپ کو ہڈیوں والا فرمان تو سنا، میں نے یہ کوئی نیا نہیں بتایا، میں نے تو اس کو بیان کیا ہے، احادیث میں تو بیان تھا، لیکن جب سے میں نے یہ بتایا ہے اور لوگوں نے کیا ہے، مجھے بے شمار لوگوں نے اس کے فوائد، کمالات، مشاہدات اور تجربات بتائے ہیں۔
ہمارا رزق بڑھ گیا. رزق بڑھانے کے لیے بہت لاجواب عمل ہے. گھروں کی چوریاں روکنے کے لیے جنات کی چوریاں اس وقت آخری درجے تک پہنچ گئی ہیں. پیسے چورانا، چیزیں چورانا، زیورات، کھانا، چیزیں، خوراک، یہ بہت زیادہ آگے نکل گئی ہیں. جب سے میں نے یہ بتانا شروع کیا ہے اس میں بہت زیادہ لوگوں کے تجربات ہیں کہ وہ چیزیں رک گئی ہیں. امام زین العابدین رحم اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمان کتنا قیمتی ہے. آل رسول سے ہمیں زندگی کی کیا روشنی مل رہی ہے، کیا کرنیں مل رہی ہیں. ان حضرات کی نظریں کتنی گہری تھیں.